الساعہ عربی زبان میں ویسے کہتے ہیں ایک لمحے کو یا ایک گھڑی کو۔ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں قیامت کے دن کو الساعہ کیوں کہا گیا؟ کیا قیامت کا وقت متعین ہے؟ قیامت کی علامات کا ایک بڑا موضوع ہے۔ کچھ حضرات کو ہمارے یہاں اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک دلچسپی کا موضوع ہے نہیں، یہ ایک فکر مندی کا موضوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ جا ملیں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والا، اما بعد۔ محترم ناظرین، موت کے بعد کے اس نئے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب تک کی تمام گفتگو کا تعلق ہمارے آخرت کے اس ٹاپک کے پہلے حصے سے تھا، جس میں موت اور اس کے بعد کے کچھ مراحل ہم نے ذکر کیے۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں قیامت کے اس بڑے موضوع کے دوسرے پارٹ کی طرف۔ ہم نے اس کو یاد ہوگا شروع میں 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اب دوسرے پارٹ کی طرف ہم منتقل ہو رہے ہیں، اور وہ ہے کہ قبر سے اٹھایا جانا۔ تو موت اور اس کے بعد قبر کی زندگی، اس کا پہلا پارٹ تھا۔ دوسرا تھا قبر سے اٹھایا جانا اور عرض محشر، اور تیسرا پارٹ ہے کہ آخری ٹھکانہ یا جنت یا جہنم، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا۔ تو اب ہم جو موضوعات پہ بات شروع کریں گے انشاءاللہ وہ قیامت اور اس کے بعد کے جو معاملات احادیث میں آئے ہیں اس کے تعلق سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے عربی میں اور قرآن مجید کے اندر قیامت کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے یوم القیامہ بھی ہے، اور ہے الساعہ، یعنی کہ گھڑی یا ایک گھڑی، مخصوص گھڑی۔ تو الساعہ عربی زبان میں ویسے کہتے ہیں ایک لمحے کو یا ایک گھڑی کو۔ تو قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں قیامت کے دن کو الساعہ کیوں کہا گیا؟ اس کی 2 وجوہات علماء نے بیان کریں۔ ایک یہ کہ کیونکہ یہ اچانک سے ایک لمحے کے اندر ہی واقع ہو جائے گی، یعنی لوگ اس کی تیاری نہیں کر رہے ہوں گے، لوگ بیٹھے ہوئے نہیں ہوں گے کہ جناب پتہ نہیں کب آنے والی ہے، ٹائم فکس ہے اس کا، اچانک سے ایک لمحے کے اندر آ جائے گی۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے اس کی کہ اس کے اندر ایک لمحے کے اندر قیامت کے دن حسابات ہو رہے ہوں گے۔ تو ساعہ کہتے ہیں گھنٹے کو، یعنی کہ گویا کچھ لمحات کے اندر ہی جلدی سے سارے کے سارے اس کے فیصلے ہو جانے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ معاملات سارے کے سارے یعنی فوراً سے منتقل ہو جائے گا یہ پورا کا پورا عالم ایک آخرت کے عالم میں۔ تو گویا یہ ایک گھڑی ہے اچانک سے وقوع پذیر ہو جانے والی۔ اس کے بارے میں 2-4 اہم مسائل قیامت کے دن کے تعلق سے آج انشاءاللہ ہم اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ یقیناً کتاب و سنت میں یہ بات بار بار آئی ہے کہ قیامت قریب ہے، الساعۃ قریبہ، یہ مفہوم کتاب و سنت میں بار بار ذکر ہوا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو اس طرح سے اوپر کر کے دکھایا اور کہا میں اور آخرت یعنی قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ اب اس میں بعض علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انگلی جو ہے وہ دوسری سے تھوڑی سی لمبی ہے، تو اس کا مطلب اتنا فرق تقریباً دونوں میں ہے۔ اور بعض علماء نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دونوں انگلیاں آپس سے ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میرا بھیجا جانا بھی قیامت کے ساتھ بالکل اس طریقے سے ملا ہوا ہے۔ دونوں معاملات کے اندر قیامت انتہائی قریب ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت بہت ہی قریب ہو۔ تو یہ قیامت کوئی بہت دور عالم نہیں ہے، بلکہ ہم نے حدیث ذکر کی تھی اپنے سامنے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، دیکھا جائے تو ایک شخص کی فردی قیامت تو اس کی موت کے بعد ہی قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن جو فیصلے ہونے وہ قبر سے ہی ان کا ایک لمحہ، ان کا ایک مرحلے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو گویا یہ بہت دور نہیں بلکہ یہ بہت قریب ہے۔ تیسرا مسئلہ اس تعلق سے جو جاننا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ کیا قیامت کا وقت متعین ہے؟ اس تعلق سے امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک عجیب قول ذکر کیا، جو کہ سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو ذکر کیا اور اس پر اعتماد بھی کر لیا، اور وہ یہ کہ دنیا جو ہے وہ 7000 سال کی ہے، 6100 سال پورے ہو چکے ہیں اور 900 سال باقی ہیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک منسوب قول ہے ان کی طرف، لیکن یہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کی باقاعدہ اس پر ایک کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا جو ہے وہ تقریباً 1000 سال کے آس پاس ہے،
اور کہتے ہیں کہ 1000 سال سے 500 سال اوپر بڑھ جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی کہ تقریباً وہ کہتے ہیں کہ بہت سے بہت یہ 1500 سال کے اندر اندر ہی یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، یہ امام سیوطی رحمہ اللہ قول ہے۔ لیکن درست بات اس بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کری ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی حدیث اس تعلق سے ثابت نہیں ہے کہ دنیا کی مدت کتنی ہے، کب اس نے ختم ہو جانا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی حدیث ثابت شدہ نہیں ملتی۔ اس لیے اس کے بارے میں پڑھنا کہ کب قیامت آنی ہے، کتنا آنے والی ہے، اس کی ہمیں ضرورت نہیں، اس کے وقت کی تعیین کی۔ البتہ جو دین اسلام نے جو موضوع ہمیں بتایا وہ ہے قیامت کی علامات کا ذکر۔ قیامت کی علامات کا ایک بڑا موضوع ہے، اور میں نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ کچھ حضرات کو ہمارے یہاں اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک دلچسپی کا موضوع ہے نہیں، یہ ایک فکر مندی کا موضوع ہے۔ یعنی قیامت کی علامات اگر وقوع پذیر ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کی جو سخت زلزلہ اور سخت ترین معاملات ہیں وہ آنے والے ہیں، تو انسان کو، ایمان والے کو تو اسے ڈرنا چاہیے، ایک خوف میں آنا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ دجال کے اوپر ایک سیریز آف لیکچر جو ہے وہ آتا ہے، اور لوگ بڑے شوق سے سن رہے ہوتے ہیں کہ جناب نئی نئی تھیوریز میں معلوم ہو جائیں کہ دجال کے بارے میں کیا کیا کہا جا رہا ہے، جبکہ ایمان والے کو فکر ہونی چاہیے کہ کتاب و سنت میں جو اس کا تاثر، جو تعارف دیا گیا، میں اس کو جانوں، اس کو پہچانوں، اور پھر جو عبودیت میں سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو انجام دوں، نہ کہ یہ کوئی ایک میرے لیے دلچسپی کا موضوع ہو۔ اس طریقے سے دیگر یاجوج ماجوج وغیرہ وغیرہ بارے میں ہے۔ تو چلیے بنیادی بات آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں کہ علامات قیامت کو علماء نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، کچھ چھوٹی علامات ہیں، کچھ بڑی علامات ہیں۔ اچھا، یہ کسی بھی حدیث میں ایسا بات نہیں آئی کہ یہ چھوٹی علامات ہیں، یہ بڑی علامات ہیں، یہ علماء کا اجتہاد ہے۔ خاص کر بڑی علامات کو چھوٹی علامات سے الگ کرنے کی وجہ وہ حدیث صحیح مسلم کے اندر حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ یہ 10 علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں، اور وہ بالکل منفرد سی علامات ہیں۔ تو علماء نے اس سے استدلال یہ کیا کہ یہ علامات کبریٰ ہیں، بڑی علامات، اور اس کے علاوہ جو احادیث میں تقریباً 30-40 سے قریب علامات آئی ہیں، 30-40 سے قریب علامات احادیث میں ہم کو ملتی ہیں، وہ سب کی سب صغریٰ علامات ہیں۔ میں اس موضوع پہ تفصیل سے بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا موضوع موت کے بعد کے مراحل پر ہے، تو یہ جو علامات ساعہ ہیں یہ دنیا میں ہی ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہم اس کے بعد کی بات کیونکہ کر رہے ہیں تو میرا اس موضوع پہ بات کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں گا آپ کو کہ ان علامات کے بیان کرنے کے 2 بڑے اہم مقاصد ہیں۔ ایک یہ کہ ایمان والے ان تمام باتوں کی تصدیق کریں، کتاب و سنت میں جو بتایا گیا اس پر ایمان لے کر آئیں، اس تصدیق کا اللہ تعالیٰ سے اجر لیں گے۔ دوسرا یہ کہ انسان موت کی تیاری کرے، یہ علامت قیامت ظاہر ہو گئی، دوسری ظاہر ہو گئی، تیسری ظاہر ہو گئی، یہ ایک فکر مندی ایک ایمان والے پیدا ہونی چاہیے، یہ ان علامات کا اصل مقصد ہے۔ چلیے کچھ چھوٹی علامات کا میں ذکر کرتا ہوں، پھر بڑی علامات کا خالی میں اشارہ کروں گا۔ چھوٹی علامات کے اندر جو آتا ہے احادیث میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ اسی طرح مال کا فتنہ ہے، اسی طرح کثرت سے خواتین کا ہونا ہے، اس طرح سے قتل و غارت کا بڑھ جانا ہے، اسی طریقے سے سود اور ربا اس کا خوب عام ہو جانا ہے۔ اس علامات جو بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ احادیث میں آئی ہیں۔ کمزور اور غریب لوگ اچانک سے وہ بڑے مالدار ہو جائیں گے اور بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کر رہے ہوں گے، یہ بھی ان علامات میں سے ایک علامت ہے۔ طاعون کی بیماری، امواس کا طاعون، اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے ضرور ہوگا اور وہ ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے امانت کا ضائع ہو جانا، امت میں جہل کا عام ہو جانا، علم کی کمی ہو جانا، حتیٰ کہ شرک دوبارہ سے اس امت میں پھیل جائے گا اور امت میں وقوع پذیر ہوگا، اس کا ذکر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ جا ملیں گے، یا حتیٰ تعبد الاوثان، یہاں تک کہ دوبارہ سے بتوں کی اور جو لکڑیاں اور وغیرہ وغیرہ ان کی عبادت کی جائے گی۔ تو یہ کچھ علامات ہیں جو علامات صغریٰ کہلاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کی لسٹ جو ہے وہ تقریباً 30-35 کے قریب علامات ہیں جو احادیث کے اندر یعنی کہ نظر سے رہی ہیں اور علماء نے بیان کی ہیں۔ اب آتے ہیں علامات کبریٰ کی طرف۔ یہ 10 علامات ہیں، ان کو انشاءاللہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری علم میں رہے کہ یہ اور مکس نہ کریں ہم ان کو۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ ایک ہی حدیث صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتی ہیں۔ ان کی ترتیب اس طرح ہے، سب سے پہلے دجال کا خروج ہے، دجال کا ظاہر ہونا ہے، اس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ان کا نزول ہے، اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہے۔ تو یہ تینوں علامات جو ہیں وہ اسی ترتیب سے ہیں، پہلے دجال، اس کے بعد عیسیٰ بن مریم کا نزول، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کا باہر آ جانا۔ یہ 3 ترتیب اس طرح ہو گئی۔ آخری جو علامت ہے
وہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ سب سے آخری علامت جو ہوگی وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو یمن کی طرف یا یمن میں عدن جو ایک شہر ہے اس کی طرف جو ہے وہ جھونک کر لے جائے گی. تو یہ آخری ہو گئی. تو پہلی 3 یہ ہو گئیں. اس کے بعد 2 علامتیں ایسی ہیں جو کہ یکے بعد دیگرے ہوں گی. اس کی بھی جو ہے وہ حدیث کے اندر تاکید آتی ہے. اور وہ 2 علامتیں ہیں، ایک سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور ایک دابۃ الارض کا دنیا میں آنا، یعنی زمین کے ایک جانور کا دنیا میں ظاہر ہونا، اور اس سے پہلے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. یہ دونوں بھی ایک ساتھ ہوں گی. تو ذرا غور کیجئے آپ، پہلی 3 علامات دجال، عیسیٰ بن مریم اور یاجوج ماجوج، یہ 3 اس طرح سے ہو گئی. اس کے بعد آخری علامت کی وضاحت آ گئی کہ وہ تو ہوگی جو یمن کی طرف ایک آگ لوگوں کو جھونک کر لے جائے گی. یہ سب سے آخری ہے. 2 علامات اس کے درمیان میں ایسی آ گئیں جو کہ ایک ساتھ ہوں گی، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور اس کے بعد ایک زمین کے جانور کا باہر آنا. اب بچی 4 علامات، ان کی ترتیب کے بارے میں کوئی بات معلوم نہیں. وہ ہے ایک دخان، ایک دھواں، اور 3 طرح کے زمین میں دھسنے کے واقعات ہوں گے. خسف بالمشرقی و خسف بالمغربی و خسف بجزیرۃ العرب. ایک مشرق میں لوگ دھسیں گے باقاعدہ، اور ایک مغرب کے اندر لوگ جو ہے وہ دھسیں گے، مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ، اور جزیرہ عرب کے اندر بھی یہ دھسنے والا معاملہ ہوگا. اور پھر میں نے کہا چوتھا جو ہے وہ دخان. تو انہیں اگر آپ اس طرح سے جمع کر لیں تو یہ 10 علامات بن جاتی ہیں. تو ان کی ترتیب کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو 1 سے لے کر 10 تک پوری ترتیب دے دیں. پہلی 3 واضح ہو گئیں، بیچ میں 2 جو ہیں وہ ایک ساتھ ہوں گی، واضح ہو گئی، لاسٹ والی جو ہے واضح ہو گئی. باقی ان کے درمیان میں کب کون سی ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ بڑی علامات ہیں اور یہ کچھ چھوٹی علامات ہیں. ان کا آج کے اس پروگرام میں ذکر کرنا مقصود تھا. آئندہ انشاءاللہ یہ قیامت شروع کیسے ہوگی، وقوع پذیر ہونا کیسے اس کا آغاز ہوگا، تو وہ ہے سور پھونکے جانے سے. تو سور پھونکے جانا اور اس سے متعلقہ بعض مسائل انشاءاللہ وہ آئندہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے، سمجھنے اور اپنے لیے ان موت کی تیاری اور موت کے مراحل میں صحیح کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.